دریائے سندھ کے کنارے کنارے اس سفر کے آخری مرحلے میں ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ ہمیں عبدالعزیز مل گئے۔ ہوا یہ کہ ہم میر پور ساکروں میں رکے اور وہاں کی بلدیہ کے دفتر میں گئے تاکہ علاقے کے حکام سے کچھ مدد کچھ مشورہ لیں۔ عبدالعزیز وہیں بیٹھے تھے، جواں سال، علم کے ساتھ ساتھ فکر کے بھی مالک، علاقے کے باشندوں کے دکھ درد میں شریک اور بڑے سرگرم سوشل ورکر۔ سچی بات یہ ہے کہ نوجوان سوشل ورکر مل کر میر پور ساکروں کے علاقے میں بڑا کام کر رہے ہیں تاکہ ان غریب ہاریوں کی سماجی حالت بہتر بنائی جائے جو ان زمینوں کو پانی سے زیادہ اپنے پسینے سے سیراب کرتے ہیں۔ عبدالعزیز نے پیشکش کی کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں گے اور ہماری رہنمائی کر کے ہمیں کھارو چھان لے چلیں گے، جہاں دریائے سندھ کی جو واحد شاخ بچی ہے وہ سمندر میں گرتی ہے۔ کہنے لگے کہ وہ ہمیں دکھائیں گے کہ میٹھے پانی کی کمزور سی دھار کڑوے سمندر کی طوفانی موجوں سے کیسے ٹکر لے رہی ہے۔ اگلے ہی لمحے ہماری جیپ کھارو چھان کی طرف دوڑنے لگی۔ کچھ دور پکی سڑک ساتھ چلی، پھر کچی سڑک آ گئی، آخر میں وہ بھی ختم ہوئی اور موٹر گاڑیوں کے پہیوں کے نشان رہ گئے۔ ہر طرف سپاٹ میدانوں میں کیلے کے 2-2 فٹ اونچے بے شمار درخت کھڑے تھے۔ کھارو چھان تو نہیں آیا، البتہ سر پر منڈلاتے ہوئے کالے بادل آ گئے۔ ذرا دیر پہلے سمندر سے اٹھے ہوئے اور پانی سے لدے ہوئے نئے نئے بادل، اور وہ بھی اتنے نیچے کہ آپ پنجوں پر بلند ہو کر ہاتھ اٹھائیں تو بیچ کی انگلی انہیں چھو لے۔ اوپر تیزی سے اڑے چلے جانے والے بادلوں کو اور نیچے پچھلی بارش کی کیچڑ کو دیکھ کر میں نے کہا کہ اگر یہ گھٹا برس گئی تو کیا ہوگا؟ جیپ کے سارے مسافر چلائے، خدا نہ کرے۔ تب پتہ چلا کہ اگر بادل برسے تو یہ ساری زمین گارا بن جائے گی، پہیے اس میں دھس جائیں گے۔ ایسی صورت میں بیل منگوائے جاتے ہیں جو کیچڑ میں اپنے کھر گاڑ گاڑ کر گاڑیوں کو کھینچتے ہیں، تب کہیں نجات ملتی ہے۔ کھارو چھان اب زیادہ دور نہیں تھا، ادھر سے مچھیروں کی پک اپ گاڑیاں چلی آ رہی تھیں۔ عین اس وقت فیصلہ کیا گیا کہ یہ بارش تو اب برسا ہی چاہتی ہے، خیریت اسی میں ہے کہ جدھر سے آئے ہیں ادھر لوٹ جائیں۔ دریا کے سمندر میں گرنے کا نظارہ میری قسمت میں نہ تھا۔ گاڑی لوٹ گئی۔ جو سمندر دور ہوتا گیا بادل اونچے ہوتے گئے، یہاں تک کہ بارش کا خطرہ ٹل گیا۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ چاروں طرف نئی فصلیں سینہ تانے کھڑی ہیں اور بہت سے ہاری، بہت سے کسان کمر دوہری کیے، دیر سے جھکے، ان کی یوں نگہداشت کر رہے ہیں جیسے فصل نہ ہو بچہ ہو اور ہاری نہ ہو ماں ہو۔ ہم سب جیپ سے اترے اور طے کیا کہ ان کسانوں سے باتیں کی جائیں۔ اب میں عبدالعزیز سے پوچھنا چاہتا تھا کہ یہ علاقہ کیسا ہے، اس کے ساتھ دریا کا سلوک کیسا ہے اور اس کی موجیں غریب ہاریوں کے ساتھ کیسے پیش آتی ہیں، اور ان سادہ لوح لوگوں کے ذہن اور فکر پر وہ کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا، عبدالعزیز صاحب یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم جہاں بیٹھے ہیں یہ مورشڈائی ہے، اور 8 مہینے پہلے اسی اگست میں دریا کا پانی اس کو رونتا چلا گیا، اور پوری جو آپ دیکھ رہے ہیں بنانا کی کراپس یا چیکو ہے یا ناریل ہے یا جتنے گاؤں بستی ہنستے کھلتے چہرے ہیں، رات کے اندھیرے میں جب یہ دریا موئزن ہوا تو یہ پوری وسیع علاقہ جو ہے یہ پانی کے اندر آ گیا اور یہاں کچھ نہیں رہا۔ اور اصل اگر دریا کی تاریخ کو دیکھا جائے تو یہ دریا کے کلندری شاخ کے نزدیک ہے، اور اسی طرح یہ دریا اپنا جب بھی مستی، حالانکہ انسان نے اس کو بند کیا ہے، لیکن جب اس میں مستی آتی ہے تو یہ ساری چیز کو رونتا چلا جاتا ہے، اور یہ جو روندنا ہے وہی ان علاقے کے لوگوں کی اور یہاں کی مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ ہیں، ان کا مزاج میں، ان کے بات میں، لب و لہجے میں طنز، شکایت اور تلخی ہے، وہ محسوس ہوتی ہے۔ ان کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ اجڑتے رہتے ہیں اور اجڑتے رہتے ہیں۔ اور اب عبدالعزیز کی یہ بات آزمانے کا وقت آ پہنچا۔ میں ایک ہاری کے قریب گیا اور اپنا تعارف کرایا۔ وہ حاجی میر خان مرغل تھے۔
لیجئے اب میری اور کسانوں کی باتیں سنیے، مگر خدا را ان سے عمدہ اور شستہ اردو کی توقع نہ کیجیے، بلکہ انہیں داد دیجیے کہ میری اور آپ کی خاطر وہ اس شام اردو بولے۔ دور دور تک کھڑے ہوئے کیلے کے چھوٹے چھوٹے ہزاروں درختوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میں نے حاجی میر خان سے پوچھا کہ ان زمینوں میں کیلے کی کاشت کب سے ہو رہی ہے؟ یہ نہریں آئی اس میں یہ ہے 77 سے۔ کیسا کیلا ہوتا ہے یہاں؟ ادھر کیلے اچھے ہوا، کیلے اچھا دیکھ کے گورنمنٹ نے فوجی کو زمین دے دیا، جو یہ بولا تھا یہ آبادی نہیں کرے گا۔ تو جب فوجیوں کو زمین دے دی جو آپ کی زمین تھی تو پھر آپ لوگوں نے کیا کیا؟ ہم نے یہ گورنمنٹ کے بہت تارے کیا، وزیروں سے ملا تھا، گورنر سے ملا تھا، پر اس نے کوئی عمل نہیں ہوا۔ پھر اپنے ڈنڈے مارا، ڈنڈا ہاتھ میں کھا، وہ ڈنڈے کے وجہ سے یہ ادھر یہ زمین معاف کر رہا تھا، ادھر سے میں نے اس نے گورنمنٹ آدمی نے ہجوم کر کے بھگا دیا۔ اب یہ زمین آپ ہی کے پاس ہے؟ ہم ہمارے پاس ابھی نام اس کے پر ہے کہ آئے تھا BBC نمائندہ۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ اب یہ بہت چھوٹے چھوٹے پودے لگے ہوئے ہیں، درخت چھوٹے۔ یہ سیلاب آیا تھا، یہ ڈوب گیا، پہلے تیار کے لیے تھے۔ یہ پچھلے سال اگست میں یہاں پانی آیا۔ اگست میں آیا، یہ پورے 1000 ایکڑ تباہ ہو گیا۔ تو آپ نے نئے سرے سے نئے پودے لگائے؟ نئے لگایا، خرچہ کر کے اپنا خرچ کر کے لگایا ہے۔ آپ یہاں جو کیلا پیدا ہوتا ہے یہ کہاں جاتا ہے؟ یہ کراچی میں، پنجاب میں، ایران میں جاتے ہیں۔ کیلا جو آپ یہاں بیچتے ہیں آپ سے دلال لیتا ہوگا، وہ پھر دلال کسی اور کو دیتا ہوگا، پھر وہ دکاندار کو دیتا ہوگا، تو آپ کو تو بہت کم قیمت ملتی ہم ہوگی۔ کو کم ادھر ہمارے کو 100 من ملتے ہیں، 100 جو من ہوتے ہیں ادھر 300 من ہوتا، 200 ہمارے، یہ تو بہت خرچہ بھی بہت ہے۔ اور میرے تبصرے کی ضرورت نہیں، ان کے لہجے میں طنز، تلخی اور شکایت آپ خود ڈھونڈیے۔ اب ایک اور حاری انہی باتوں کے دوران میرے قریب آ گئے، حاجی علی بخش۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس علاقے میں آ کر کب آباد ہوئے تھے؟ میں آئے یہ 76 سے۔ اس وقت یہاں کیا حال تھا؟ یہ بر تھا، میدان تھا، بیبان تھا، کچھ نہیں تھا ادھر۔ آپ نے کاشتکاری شروع یہ کی؟ کاشتکاری کئی ہماری ادھر ہمیشہ کا لوک ہاری جو یہی ہے، ادھر آبادی کرتے ہیں، ہمارا جو ہی ہے ادھر ہی آبادی تھی۔ یہ وجہ تھا جو ادھر جو کہ ریٹائرڈ فوجی تھے، اسی کے یہ ساری ہماری جو ہی آبادی ہے، جو ہی امب ہے، کیلے ہے، وہ سارے دے دیا اس نے۔ کس نے؟ یہ جو نواں حکومت تھی، گورنر جو کو جاجاد خان تھا، اس نے دے دیا۔ وہ ہمارے کوشش کی تو یہ زمین لوکل ہاری کیا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں، ہماری ادھر زمین ادھر ہی گاؤں ہے، ہمارے لوکل ہاری کے دیو۔ اور سینکڑوں میل دور بیٹھے ہوئے جن فوجیوں کے نام یہ زمینیں لکھ دی گئی ہیں، ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ ان زمینوں سے صرف دولت ہی نہیں، مصیبت بھی اگتی ہے۔ یہ بھی وہی ولادت ہے جس کے دکھ صرف ماں جانتی ہے۔ میں نے حاجی علی بخش سے کہا، اب آپ مطالبہ کر کے یہاں سڑکیں بنوائیے۔ ہمارے یہی کوشش ہے تو ادھر روڈ نہیں ہے، ہمارا کوئی فصل منڈی جو یہ ہے اسی میں بیچ نہیں سکتا۔ ہماری یہی شکایت ہے تو یہ روڈ پکا ہو جائے، مال اسی میں جائے۔ اس میں گھٹ 1 کروڑ کا ہے، اسی جو یا بورڈ تھی، برسات تھی، پانی ہوا، اس میں 1 کروڑ کا سارے آدمی کا نقصان ہوا۔ یہ جو یہ ہے یہ کیلا نواں رکھا ہے، یہ فصل نواں ہے، اسی میں بڑے درخت تھے۔ یہ ادھر سے پانی جو آیا ادھر سے ہی یہ ڈوب گیا۔ ہمارے گھر جو کہ گاؤں میں اس میں پانی تھا، ادھر پانی تھا، ہمارے جو یہ اس میں کوئی گورنمنٹ مدد نہیں کی۔ ایک بچہ بندہ ہے، اسی کو ہم بولا ہے تو یہ آپ کلانے کا مہینہ ہے، یہ ہماری جو یہ بچہ بند بنائی دو، یہ گھٹ میں گھٹ 1000 جو ہے یہ بھی بنا نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ جو شہروں میں آباد کروڑوں لوگوں کے پیٹ بھر رہے ہیں، ان غریب کسانوں کی زمینیں زندگی کی زیادہ تر سہولتوں سے خالی ہیں۔ میں نے حاجی علی بخش سے پوچھا کہ اس علاقے میں کیا کیا بننا چاہیے۔ ہمارا یہی آئے خیال تو جو ہی زمین ہتے دیا ہے، اسی کے بچہ بند، روڈ، یہیں اسکول جو ہتے آئے ہے، میڈیکل جو کو ہے، میڈیکل اسکول نہ ہے، ڈاکٹر ہے یہاں پر؟ ڈاکٹر میڈیکل پہ نہیں آئے۔ یہیں VM ہو جائے گا تو کراچی پہنچے گا،
जो शाहूकार होगा पैसे वाला तो वो बेचेगा, गरीब जी जो वीम खराब होगा, बच्चा खराब होगा तो इधर ही मरेगा। अली बख्श से बातें हो रही थीं कि मीर खान ने बढ़कर लुकमा दिया। अभी इधर वाक़या हुआ है, क्या वाक़या? ये तो वो बेगम बीवी था, वो हमारा रास्ते में लेके गया, मर गया। इधर गया था बगान में, हमारे पास कुछ नहीं है, डॉक्टर बोला था हमारे पास कुछ नहीं है। गया था ठट्टे में, तो ये तो इमरजेंसी केस हुआ है, अभी कराची पहुँचाओ। कराची जना अस्पताल के गेट पर उसने दम टूट गया। अभी इधर लेके लाश वापस। ये हमारे इलाके का हशर है, इधर बहुत वाक़या हुआ है। इधर कोई एक्सीडेंट हुआ, उसका बेटा एक्सीडेंट हुआ, रास्ते में मर गया, कोई इलाज नहीं है, इधर कोई बंदा डिस्पेंसरी भी नहीं है। ये है सिंध के गरीब हारी का अंदाज़ फ़िक्र। बहुत मुमकिन है कि उनकी शिकायतों में मुबालगा हो। खारो छाण जाने के लिए उस शाम के झुटपुटे में बारिश के अंदेशे के बावजूद मैंने मज़दूरों को सड़क बनाते, पुश्ते तामीर करते और नालियाँ खोदते देखा था। ये इलाका अब बदल गया है। पहले यहाँ हर समत दरिया बहता था, अब मुकाबले पर कोई न रहा तो समंदर चढ़ा चला आता है। मैंने अब्दुल अजीज़ से पूछा कि दरिया पर डैम और बैराज बन गए हैं, नीचे आते आते सिंध सूखने लगता है, उससे इस इलाके में फ़र्क आया है? हाँ, इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आया है। ये दरिया कुदरती तौर जब बहता था तो ये वसी इलाका जो घारों से लेके केटी बंदर या खारो छान तक है, इस इलाके में दरिया की 14 मुख्तलिफ ब्रांचेस थीं, जिसको कहते हैं बगाड़, टीचारो, फिट्टो, कलंदरी, ओचतो, घारो क्रीक जो है आज, ये भी दरिया था। ये 80 किलोमीटर का इलाका दरियाई दरिया था। ये यहाँ सिकंदर आज़म आया तो भी उसने जब इसको बिफरा हुआ देखा तो उसने समझ लिया कि ये बहरे अरब है, लेकिन ये बहरे अरब नहीं था, ये इंडस था। अच्छा अब्दुल अजीज़ साहब, हम खारो छाण न जा सके और दरिया और समंदर का मिलाप न देख सके, आपने तो देखा होगा। वो इलाका कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं और उनका हाल क्या है? खारो छाण एक इलाका है जिसको आप नहीं कह सकते पूरी तहसील को कि वो दरिया के राइट तरफ है या लेफ्ट तरफ है। वो पूरी एक ऐसी चीज़ है, ऐसा टुकड़ा है जो आप देखेंगे कि वो दरिया कहीं भी है लेकिन वो अपनी जगह है, राइट लेफ्ट नहीं है। वहाँ के बारे में रवायत है कि जब दरिया को इंसान का हाथ ताकत और तौर तरीके पर नहीं लगा था, बैराज नहीं बने थे, तो उस वक्त वो इतना इलाका खुशहाल था कि अगर कोई मिसाल दे कि वहाँ दूध की नहरें बहती थी तो वो बहती थी, कि उनको जो भी आदमी, जो भी शख्स वहाँ आता था, मेहमान नवाजी में उनको सिर्फ दूध दिया जाता था और शहद इतनी मिकदार में थी और कि वो उनको खातिर तवाज़ा दूध और शहद से होती थी। आज उस जगह हमारा जाना होता है तो वहाँ पर कोई वक्त ऐसा आता है कि वहाँ एक मीठा गिलास का पीने का पानी भी आपको नहीं मिलता है। अब्दुल अजीज़ की गुफ्तगू में संजीदगी आ गई। वो सोशल वर्कर हैं, इन किसानों के दरमियान रहकर ज़िंदगी गुजारते हैं। इस ज़मीन पर उनके हर कदम के साथ उड़ने वाली गर्द उनके वजूद में समाकर उनकी फ़िक्र की इमारत बनाती है। उस शाम की उनकी बातें इसी ज़मीन की बातों पर ख़त्म हुई। मैं सुन चुका, अब आप सुनिए। ये चूँकि ज़मीन जो है ये समंदर के करीब है, इसलिए समंदर का पानी इसके ऊपर चढ़ आया है और नीचे पानी कड़वा हो गया है, पीने का पानी कड़वा है। और ये इलाका, इसकी ज़मीन आपको काली नज़र आती होगी और जगह जगह आपको नज़र आता होगा कि जो नमक के हैं वो बहुत बड़े सफ़ेद धब्बे इस ज़मीन पर लग रहे हैं। ये जबकि माजी में ये चीज़ नहीं थी। ये इलाका तेज़ी से इसके समाजी और इक़्तिसादी हालत में तब्दील हुई है। मवेशी जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जो भी जानवर यहाँ आज है उसका जिगर महफूज नहीं है। वो जो जानवर बहुत सेहतमंद होते थे अब तकरीबन वो बीमारी हैं। इसी तरह इंसान भी, उस पर भी पूरी ज़िंदगी पर इस दरिया की वजह से असर पड़ा है। जो आदमी कभी
डॉक्टर के पास नहीं जाता था, जिसने कभी डॉक्टर का आज से 50 साल पहले नाम ही नहीं सुना था, वो आज कोई भी इंसान नहीं है जो डॉक्टर के बगैर और टेबलेट्स के बगैर ज़िंदा हो। और लोगों की तबई ज़िंदगी घट गई है, कम हो गई है। आपने खुद अपने दौरे में महसूस किया होगा, आप जहाँ भी गए होंगे लोगों ने शिकायत की होगी, चिल्लाया होगा कि डॉक्टर चाहिए, हम बीमार होते हैं, कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि इस इलाके पर इस दरिया को बंद करने का और बैराज बनने से और पानी की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंसान ने जब चूँकि उसको कंट्रोल किया है, उसका शदीद असर पड़ा हुआ है। और वो जो इलाका जो पहले शिकारगाह था या आबादी के लिए बहुत मौजूद इलाका था, आज कराची जैसे मेट्रोपोलिटन शहर की आबादी, उसका बढ़ता फैलना और बिखरे हुए हाथी की तरह बढ़ना, ये इलाका उसकी शदीद लपेट में है। दरिया इस इलाके को छोड़ गया है, कराची इसको निगल रहा है। ये इस इलाके का रोना है।